بنی اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جن علم غیب جانتے ہیں۔ چنانچہ جب سیدنا سلیمان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے شیاطین کے ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن و انس میں سے کسی کو بھی وہاں تک پہنچنے کی جرات نہ ہو سکے، اور ساتھ ہی یہ فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص جادو کرے گا یا جنوں کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اس کو اس جرم میں قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب سیدنا سلیمان کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے اس مدفون ذخیرے کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ جادو کا یہ علم سیدنا سلیمان کا علم ہے اور وہ اسی سے جن و انس، وحوش و طیور اور ہوا پر حکومت کرتے تھے، اور اس طرح ان شیاطین نے جادو کو پھر بنی اسرائیل میں رائج کر دیا۔ بحوالہ قصص القرآن صفحہ عربی 542/2۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ سیدنا سلیمان جنات کی نگرانی کے لیے اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے کہ آپ علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی، مگر آپ علیہ السلام کا جسد مبارک اسی طرح کھڑا رہا، یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کی لاٹھی کو کھا کر کھوکھلا کر دیا۔ اس دوران جنات آپ علیہ السلام کی موت سے بے خبر کام میں مصروف رہے۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام کھڑے ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جب وہ گر پڑے تو جنوں کو واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑتے۔ بحوالہ بیان القرآن 69/6۔ مولانا محمد احمد رضا خان صاحب بریلوی کنز الایمان میں بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا سلیمان نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جن غیب نہیں جانتے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا پر تکیہ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات حسب دستور اپنی خدمتوں میں مصروف رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت زندہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حالت میں رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہ ہی ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ، 2 ماہ یا زیادہ عرصے تک عبادت میں مصروف رہتے تھے، حتیٰ کہ پورے 1 سال بعد تک جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو 1 سال تک عمارت کے کاموں میں تکلیف اٹھاتے نہ رہتے۔ بحوالہ کنز الایمان صفحہ 614۔ ابو داؤد شریف میں خثیمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا سلیمان ابن داؤد نے ملک الموت کو کہا کہ جب تیرا ارادہ روح قبض کرنے کا ہو تو آپ علیہ السلام کو اس کے متعلق پہلے سے بتا دینا۔ ملک الموت نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کا علم آپ علیہ السلام کو بتا سکے، کیونکہ جب موت کا دن آ جاتا ہے تو آپ علیہ السلام کو کتاب دی جاتی ہے جس میں مرنے والوں کے نام درج ہوتے ہیں۔ دراصل ملک الموت کسی کی موت کا وقت پہلے سے نہیں جانتا جب تک کہ اس کو حکم نہ دیا جائے کہ فلاں کی روح قبض کر لو۔ عبد الرحمن ابن زیاد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ملک الموت سیدنا سلیمان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے، اب آپ علیہ السلام کے پاس چند گھڑیاں ہیں۔ سیدنا سلیمان نے یہ سن کر فوری طور پر جنات کو بلوایا اور اپنے گرد شفاف شیشے کی ایسی عمارت بنوائی جس میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے عصا سے ٹیک لگا کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں وقت مقررہ پر ملک الموت داخل ہوئے اور روح قبض کر لی۔ شیاطین آپ علیہ السلام کو دیکھتے کہ عبادت میں مصروف ہیں اور کام پر لگے رہتے ہیں۔ پھر اللہ نے گھن لگنے والے کیڑے کو بھیجا جو لاٹھی کو کھاتا رہا حتیٰ کہ اندر سے لاٹھی کھوکھلی ہو گئی اور سیدنا سلیمان کا بوجھ نہ سنبھال سکی اور آپ علیہ السلام گر گئے۔ ایک شیطان نے ہمت کر کے کسی طرح سے اندر داخل ہوا، دیکھا کہ آپ علیہ السلام
انتقال فرما چکے ہیں۔ وہ فوراً باہر نکلا اور سب کو خبر دی کہ سیدنا سلیمان کو تو کب کی موت آ چکی ہے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو باہر نکالا اور دیکھا کہ لاٹھی کو زمینی کیڑا یعنی گھن لگ گیا ہے، لیکن اب یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وفات کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے زمینی کیڑا یعنی دیمک کو ایک دوسری لاٹھی پر رکھا اور وہ کیڑا دن رات اس کے کچھ حصے کو کھاتا رہا۔ پھر حساب سے پتہ چلا کہ آپ 1 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ کی بادشاہت 40 سال تک رہی، 53 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ بحوالہ قصص الانبیاء ابن کثیر، صفحہ 573۔ اس سبق آموز واقعے سے یہ عبرت ہوئی کہ موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں، چاہے وہ کسی بھی بڑے سے بڑے منصب پر فائز ہو یا کوئی نہایت اہم اور ضروری کام سر انجام دے رہا ہو۔ وقت معین پر سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کے کام کسی کے مرنے سے رکتے نہیں، انہیں جس سے اور جس طرح کام لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ تمام اسباب و آلات بھی اس وقت تک کام کرتے ہیں جب تک کہ اللہ کو منظور ہو، ورنہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ جنات و شیاطین سمیت علم غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہی اللہ کی مرضی و منشا کے بغیر کوئی کام سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ تمام بناوٹی روحانی عامل اور جھوٹے ماہرین سحری و سفلی جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے قابو میں ایسے جنات و شیاطین ہیں جو غیب کا علم جانتے ہیں اور معصوم سادہ لوح انسانوں کو آنے والے خوفناک حالات بتا کر اپنے دام فریب میں پھنساتے ہیں، وہ جان لیں کہ بہت جلد وہ دوزخ کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ لوگوں کو بھی ایسے جھوٹے اور فریبی عاملوں سے دور رہنا چاہیے جو عنقریب اللہ کی سخت پکڑ میں آئیں گے۔